أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین و قارئین، امید کے بخیر و عافیت ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ تمام کو خوش رکھے، آمین۔ کہ ہمارے سبق کا سلسلہ جاری ہے کہ تختی نمبر 10 کل کا سبق تھا، آج تختی نمبر 11 ہے، سبق نمبر 19 ہے۔ الحمدللہ اب تک ہمارے 18 سبق گزر چکے ہیں، یہ 19واں سبق ہے۔ آپ حضرات پچھلے اسباق کو ہمارے اس چینل کے اندر پلے لسٹ میں جا کر تجوید القرآن نام کے پلے لسٹ میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں پر الحمدللہ سارے اسباق موجود ہیں، تختی نمبر 1 سے تختی نمبر 10 تک۔ اب یہاں تختی نمبر 11 ہے، یہ بھی قرآن پاک کے اندر بہت ضروری اور اہم ہے۔ آپ حضرات اس کو بغور سماعت کریں۔ اگر ہمارے چینل پر نئے ہیں تو برائے کرم سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ اپنے دوست و احباب کو ثواب جاریہ کی نیت سے شیئر کریں۔ اور اسی طرح آپ سے ایک گزارش یہ بھی ہے کہ آپ حضرات پابندی کے ساتھ اسباق کو دیکھنے کی کوشش کریں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ آپ قرآن پاک کو بہت جلد آسانی کے ساتھ سیکھ جائیں گے۔ چلے اب ہم سبق شروع کرتے ہیں۔ تختی نمبر 11 قلقلہ۔ تختی نمبر 11، اس کا نام کیا ہے اس تختی کا؟ قلقلہ۔ حروف قلقلہ 5 ہیں۔ جس طرح سے پیچھے تختی نمبر 4 میں حروف مدہ آئے تھے، پھر اس کے بعد تختی نمبر 5 میں حروف لین آئے تھے، پھر اس کے بعد تختی نمبر 9 میں حروف حلقی آئے تھے، پھر اس کے بعد تختی نمبر 10 میں حروف اخفا آئے تھے، اسی طرح یہ حروف قلقلہ 5 ہیں: قاف، طا، با، جیم، دال، جن کا مجموعہ، جن پانچوں کو ملا کر قطب جدن کہتے ہیں۔ حروف قلقلہ 5 ہیں: قاف، طا، با، جیم، دال، جن کا مجموعہ قطب جدن ہے۔ مدرسے کے اندر بعض طلبہ جو ہے ایسے ہی آپس میں ہنسی مذاق کرتے ہوئے قطب جدن کو قطب الدین بول کے اس طرح سے آپس میں مذاق کرتے ہیں۔ تو دوستو بزرگوں کہ اس کو قطب جدن کہتے ہیں۔ یہ حروف کا نام نہیں ہے بلکہ ان کو ملا کر ایک جملہ بنایا گیا ہے، قطب جدن۔ جب ان پر جزم ہو تو ان کو پڑھتے وقت ان کے مخرج ٹکر کھا کر الگ ہو جاتے ہیں، ان کے علاوہ کسی جزم والے حرف میں قلقلہ نہ ہوگا۔ تو یہاں پر بات یہ کہی جا رہی ہے کہ یہ جو 5 حروف ہیں، قاف، طا، با، جیم، دال، ان حروف پر جب جزم آئے تو ان کی ادائیگی میں تھوڑا سا جھٹکا سا لگتا ہے حلق کے اندر۔ اسی کو کہہ رہے ہیں کہ ان کے مخرج ٹکر کھا کر الگ ہو جاتے ہیں۔ جیسے نیچے جو ہے پڑھ کر آپ حضرات کو سنایا جائے گا، یہ 5 حروف ان کے اوپر جزم آیا تو اس کو اس طرح سے پڑھنا ہے، یعنی تھوڑا سا جھٹکا دے کر پڑھنا ہے۔ اس کے علاوہ اگر کسی اور حرف پر اگر جزم آئے تو اس کو اس طرح نہیں پڑھیں گے۔ چلے ہم نیچے جو ہے اس کے پڑھنے کے طریقے کو معلوم کرتے ہیں۔ آپ دوبارہ تختی کو اچھی طرح سے یاد کر لیں۔ حروف قلقلہ 5 ہیں: قاف، طا، با، جیم، دال، جن کا مجموعہ قطب جدن ہے۔ جب ان پر جزم ہو تو ان کو پڑھتے وقت ان کے مخرج ٹکر کھا کر الگ ہو جاتے ہیں، ان کے علاوہ کسی جزم والے حرف میں قلقلہ نہ ہوگا۔ پہلے ہم رواں پڑھیں گے، پھر اس کے بعد ہجے کریں گے۔ اب، 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 جیسے اوپر میں نے کہا تھا یہ با ہے، با کے اوپر جزم ہے، یہ با حروف قلقلہ میں سے ہے تو اس لیے اس کو قلقلہ کر کے پڑھیں گے۔ اب، 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 جب، جب، جب،
بج 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 صد صد سد قط 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 جق جق جق، اس طرح سے قلقلہ کر کے پڑھیں گے۔ یہ حروف کو جو ہے اس طرح سے ہم قلقلہ کرتے ہوئے پڑھیں گے۔ تو اسی طرح دوستو بزرگوں کہ اب اس کے ہجوں کا طریقہ بھی ہم زہ با زبر اب، ہم زہ با زیر اب، ہم زہ با پیش اب، جیم با زبر جب، جیم با زیر جب، جیم با پیش جب، اسی طرح سے یہاں پر نیچے تک ہجے کرنا ہے۔ با جیم زبر بج، با جیم زیر بج، با جیم پیش بج، سین دال زبر صد، سین دال زیر صد، سین دال پیش سد، قاف طا زبر قطع، قاف طا زیر قطع، قاف طا پیش قطع، جیم قاف زبر جق، جیم قاف زیر جق، جیم قاف پیش جق۔ تو دوستو یہاں پر اس طرح سے ہجے کریں گے۔ اور نیچے جو سبق دیا گیا ہے یہ امتحان ہے کہ جس طرح سے یہاں پر حروف قلقلہ 5 ہیں، ان حروف قلقلہ کو اور ان کے علاوہ دوسرے حروف کو جزم والے حرف کو لا کر یہاں پر امتحان لیا گیا ہے۔ آپ حضرات سے امتحان ہے کہ آپ حروف قلقلہ کو پہچانیں گے یا نہیں پہچانیں گے، یہاں پر وہ بات دیکھی جا رہی ہے۔ جیسے یہاں پر بس سین، سین کے اوپر جزم آیا تو یہ حروف قلقلہ میں سے نہیں ہے، تو اس کو قلقلہ کر کے نہیں پڑھیں گے، بس اتنا ہی پڑھیں گے۔ اسی طرح کت، یہاں پر بھی تا ہے، تا کے اوپر جزم ہے، یہ حروف قلقلہ میں سے نہیں ہے، تو یہاں پر قلقلہ نہیں کریں گے۔ جع، عین ہے، عین کے اوپر جزم ہے، تو عین حروف قلقلہ میں سے نہیں ہے، تو یہاں پر قلقلہ نہیں کریں گے۔ صد، یہ دال جو ہے حروف قلقلہ میں سے ہے، اس کے اوپر جزم ہے، اس لیے یہاں پر اس کو قلقلہ کر کے پڑھیں گے۔ میں آپ کو اجراء قواعد نہیں کہہ رہا ہوں، ابھی اجراء قواعد بعد میں آپ حضرات کو سناؤں گا، امتحان کی شکل میں آپ حضرات کو بتا رہا ہوں۔ غل، یہاں پر جھٹکا مار کے میں نہیں پڑھ رہا ہوں، کیوں؟ اس لیے کہ حروف قلقلہ میں سے نہیں ہے، غیر حروف قلقلہ ہے، اس لیے اس کے اوپر جزم ہے، تو ہم قلقلہ نہیں کریں گے۔ تج، جیم، جیم کے اوپر جزم ہے، یہ حروف قلقلہ میں سے ہے۔ قاف طا با جیم دال، تو جیم ہے تو اس کو ہم قلقلہ کر کے پڑھیں گے۔ تج، اس طرح سے جھٹکا مار کے پڑھیں گے تھوڑا سا۔ وح، ہا کے اوپر جزم ہے، یہ حروف قلقلہ میں سے نہیں ہے، تو اس لیے اس کو ہم قلقلہ نہیں کریں گے۔ سب، با کے اوپر جزم ہے، با حروف قلقلہ میں سے، اس لیے اس کو قلقلہ کر کے پڑھیں گے۔ ہا، یہ بھی جو ہے حروف قلقلہ میں سے نہیں ہے، تو ہم قلقلہ نہیں کریں گے۔ نص، یہ بھی جو ہے صاد حروف قلقلہ میں سے نہیں ہے، تو قلقلہ نہیں ہوگا۔ لق، قاف حروف قلقلہ میں سے ہے، پہلا یہ حرف ہے قاف، تو اس لیے اس کو ہم قلقلہ کر کے پڑھیں گے۔ جل، یہاں پر لام حروف قلقلہ میں سے نہیں ہے، تو اس کو بھی ہم قلقلہ کر کے نہیں پڑھیں گے۔ تو اسی طرح دوستو یہاں پر کتاب والوں نے ایک بات یہاں پر بتائی ہے، اسی طرح تمام حرفوں کو باری باری سب حروف سے ملانے کی زبانی طور پر مشق کرائی جائے، یعنی الف سے لے کر یا تک کوئی نہ کوئی ایک حرف ملا کر اس طرح سے مشق ہو جائے تو اچھا رہے گا۔ اس طرح سے ایک رائے جو ہے کتاب والے یہاں پر دے رہے ہیں، تمام حرفوں کو باری باری سب حرفوں سے ملانے کی زبانی مشق کرائیں۔ تو اس طرح سے ہم دیگر بھی مشق کر سکتے ہیں، بس یہاں پر اتنا کافی ہے کہ جو یہاں پر دیا گیا ہے بس اسی کو آپ حضرات دیکھ لیں۔ تو یہاں پر حروف قلقلہ کہاں کہاں پر ہے، جیسے صد یہاں پر ہے، دال یہاں پر جیم پر جزم ہے، یہ حروف قلقلہ میں سے ہے، تو اس کو ہم قلقلہ کر کے ہم پڑھیں گے۔ اور اسی طرح یہاں پر با ہے، با کے اوپر جزم ہے، تو اس کو ہم قلقلہ کر کے پڑھیں گے۔ یہاں پر قاف ہے، قاف کے اوپر جزم ہے، یہ حروف قلقلہ کر کے پڑھیں گے۔ یہاں پر حروف قلقلہ 5 ہیں، ان 5 میں سے صرف اور صرف یہاں پر 4 حروف دیے گئے ہیں، ان 4 حروف کو ہم قلقلہ کر کے پڑھیں گے، باقی جو حروف ہیں ان کو قلقلہ کر کے نہیں پڑھیں گے۔ یہی یہاں پر امتحان دیا گیا ہے، جزم والے حرف صرف قلقلہ کے نہیں بلکہ دوسرے حرف پر بھی جزم دے کر امتحان لیا گیا ہے۔ تو دوستو اس کو بغور سماعت کریں اور اچھی طرح سے اس کو پہچان لیں۔ اور اسی طرح نیچے جو سبق دیا گیا ہے اس کو بھی ہم ہجے کر کے رواں کر کے دونوں پڑھیں گے۔ رواں پڑھتے ہیں پہلے، یجعل، لقد، خلقنا، اطعمنا، نقعا، بروج، محیط، اہدنا۔
تو یہ ہوئے رواں. پھر اس کے بعد اس کے ہجے یا جیم زبر یج، عین لام زبر عل یجعل، لام زبر لا، قاف دال زبر قد لقد، خا زبر خا، لام قاف زبر لق خلق، نون الف زبر نا خلق نا، حمزہ طا زبر اط، عین زبر ع اطع، میم زبر ما اطعم، نون الف زبر نا اطعمنا، نون قاف زبر نق، عین دو زبر عن نقعن، با پیش بو، را واو جیم پیش روج بروج. دوستو یہاں پر پچھلے جتنے ہجے تھے یہ تمام ہجے جیسے پیچھے گزرے اسی طرح سے ہجے کرنا ہے، لیکن یہ دو جو یہاں پر جملے دیے گئے ہیں، یہ لفظ دیے گئے ہیں، ان الفاظ کے ہجے ہی الگ ہیں. اس کو آپ بغور سماعت کریں، اس لیے کہ یہاں پر لکھائی بھی آپ حضرات دیکھ سکتے ہیں، دو جزم والے حرف بازو بازو آ چکے ہیں. یہاں پر بھی جزم والے حرف دو بازو بازو آ چکے ہیں. ان کو ہجے کرنے کا طریقہ ہی الگ ہے. آپ اس کو اچھی طرح سے بغور سماعت کریں. با پیش بو، را واو جیم پیش روج بروج، میم پیش مو، حا یا طا زیر حیط محیط، میم پیش مو، حا یا طا زیر حیط محیط، حمزہ ہا زیر اہ، دال زیر دی اہ دی، نون الف زبر نا اہ دینا. اس طرح سے اس کے ہجے ہو گئے. تو دوستو اس کے قلقلہ کا طریقہ بھی جو ہے آپ حضرات کے سامنے پڑھ کر سنایا گیا. اب اس کے اجرائے قواعد کا ایک کام باقی ہے. اجرائے قواعد کوئی مشکل نہیں ہے. ایک حرف کے اگر آپ اجرائے قواعد یاد کر لیے تو اسی طرح یہاں پر حروف کے نام بدلتے ہوئے آپ حضرات دوسرے بھی حروف قلقلہ کو اجرائے قواعد کہہ سکتے ہیں. جیسے پہلا ہے با، با کے اوپر جزم ہے تو یہاں پر ہم کہیں گے حروف قلقلہ میں سے با ہے، با کے اوپر جزم ہے. یہ حروف قلقلہ کا قاعدہ ہے. یہاں پر با کی آواز کو تھوڑا ہلا کر پڑھیں گے، اس کو حروف قلقلہ کہتے ہیں. حروف قلقلہ میں سے با ہے، با کے اوپر جزم ہے، یہ حروف قلقلہ کا قاعدہ ہے. یہاں پر با کی آواز کو تھوڑا ہلا کر پڑھیں گے. کیسے؟ اب اب اس طرح سے جو ہے جھٹکا مار کے تھوڑا ہلا کر پڑھیں گے. حروف قلقلہ میں سے با ہے، با کے اوپر جزم ہے، یہ حروف قلقلہ کا قاعدہ ہے. یہاں پر با کی آواز کو تھوڑا ہلا کر پڑھیں گے. اسی طرح یہاں پر با کا ہے. پھر اس کے بعد حروف قلقلہ میں سے جیم ہے، جیم کے اوپر جزم ہے، یہ حروف قلقلہ کا قاعدہ ہے. یہاں پر جیم کی آواز کو تھوڑا ہلا کر پڑھیں گے، اس کو حروف قلقلہ کہتے ہیں. حروف قلقلہ میں سے دال ہے، دال کے اوپر جزم ہے، یہ حروف قلقلہ کا قاعدہ ہے. یہاں پر دال کی آواز کو تھوڑا ہلا کر پڑھیں گے، اس کو حروف قلقلہ کہتے ہیں. حروف قلقلہ میں سے طا ہے، یہ حروف قلقلہ کا قاعدہ ہے. یہاں پر طا کی آواز کو تھوڑا ہلا کر پڑھیں گے، اس کو حروف قلقلہ کہتے ہیں. حروف قلقلہ میں سے قاف ہے، قاف کے اوپر جزم ہے، یہ حروف قلقلہ کا قاعدہ ہے. یہاں پر قاف کی آواز کو تھوڑا ہلا کر پڑھیں گے، اس کو حروف قلقلہ کہتے ہیں. اسی طرح سے نیچے جو امتحان کا سبق دیا گیا ہے یہاں پر بھی ہم ایسے ہی جو ہے قلقلہ کے قواعد بولیں گے. اور اس کے علاوہ جو جملے دیے گئے ہیں جیسے بس ہے، کت، جع، غل، وح، اہ، نص، جل، ان حروف پر تو اگر ہم چاہیں تو اس طرح سے ہم اس کے قاعدے بول سکتے ہیں. جس حرف پر جزم ہو اس کو پیچھے والے حرف سے ملا کر پڑھتے ہیں. جس حرف پر جزم ہو اس کو پچھلے والے حرف سے ملا کر پڑھیں گے. جس حرف پر جزم ہو اس کو پیچھے والے حرف سے ملا کر پڑھیں گے. یہاں پر اس کو نہیں کہنا ہے جس حرف پر جزم ہو، یہاں پر تو قلقلہ کا قاعدہ ہی کہیں گے، اس لیے کہ حروف قلقلہ میں سے دال ہے، دال کے اوپر جزم ہے، اس کا مستقل الگ قاعدہ ہے تو وہی قاعدہ ہم کہیں گے. یہاں پر بھی ہم وہ نہیں کہیں گے. آپ غفلت میں جو ہے بولتے ہوئے آئے، یہاں پر بھی اسی طرح بولتے ہوئے چلے گئے تو یہ غلط ہے. یہاں پر قلقلہ کا قاعدہ ہی بولنا ہے، اس لیے کہ حروف قلقلہ ہے. جس حرف پر جزم ہو اس کو پچھلے والے حرف سے ملا کر پڑھیں گے. یہاں پر جیم آ گیا تو یہ جیم حروف قلقلہ میں سے ہے تو وہی قلقلہ کا قاعدہ ہم کہیں گے. اور اسی طرح یہاں پر آپ نیچے کی لائن بھی آپ اچھی طرح سے دیکھ لیں. جس حرف پر جزم ہو اس کو پیچھے والے حرف سے ملا کر پڑھیں گے. حروف قلقلہ میں سے با ہے، با کے اوپر جزم ہے، یہ حروف قلقلہ کا قاعدہ ہے. یہاں پر با کی آواز کو تھوڑا ہلا کر پڑھیں گے، اس کو حروف قلقلہ کہتے ہیں. اسی طرح سے آگے کے الفاظ کو آپ اچھی طرح دیکھ لیں. اور اسی طرح یہاں پر
یجعل یہاں پر جیم ہے تو جیم کا جو قاعدہ ہے اس کو آپ کہہ لیں. اسی طرح یہاں پر دال ہے, اسی طرح یہاں پر قاف ہے, یہاں پر ہر ایک کے اندر کچھ نہ کچھ ہے. یہاں پر طا ہے, طا بھی حروف قلقلہ میں سے ہے تو اس کو بھی ہم کہیں گے. ہاں یہاں پر جو حروف مدہ ہے یہ بھی ہم کہیں گے. ایسا نہیں کہ صرف قلقلہ کے بولتے جائیں اور اس کو چھوڑ دیں, پچھلے بولے تھے بول کے ایسا نہیں چھوڑنا ہے, بلکہ اس کو کہنا ہے. کیوں؟ یاد رہنے کے لیے. آپ پورے نورانی قاعدے میں اسی طرح آپ کہیں گے, اور قرآن پاک کے اندر بھی اب اسی طرح جو ہے جتنا اجراء قواعد ہے وہاں تک آپ حضرات کہتے جائیں گے تو انشاءاللہ پچھلے کا سبق, پچھلے کا آموختہ آپ حضرات کو اور پکا ہو جائے گا. یہاں پر حروف قلقلہ کا قاعدہ بولنا ہے, پھر اس کے بعد یہاں پر حروف مدہ کا قاعدہ بولنا ہے, اور اسی طرح یہاں پر حروف قلقلہ میں سے قاف ہے وہ قاعدہ بولنا ہے. پھر یہاں پر دو زبر کی تنوین کہتے ہیں, یہاں پر بھی قاعدہ وہی ہے. حروف مدہ میں سے واو ہے وہ قاعدہ, پھر اس کے بعد حروف قلقلہ میں سے جیم ہے, پھر اس کے بعد یہاں پر حروف مدہ میں سے یا ہے, پھر حروف قلقلہ میں سے طا ہے. یہ دو کے بھی قاعدے بولنا ہے. پھر اس کے بعد یہاں پر نہیں, اس لیے کہ ہاں حروف قلقلہ میں نہیں ہے تو نہیں کہیں گے, صرف حروف مدہ میں سے الف ہے اتنا ہی کہیں گے. حروف مدہ میں سے الف ہے, الف سے پہلے زبر ہے. یہ حروف مدہ کا قاعدہ, یہاں پر ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھنا چاہیے, اس کو الف مدہ کہتے ہیں. تو دوستو امید کرتے ہیں کہ آپ کو تختے نمبر 11 پورا سبق آپ حضرات کو سمجھ میں آ چکا ہوگا. امید کرتے ہیں کہ آپ حضرات ضرور ضرور اس کو اچھی طرح یاد بھی کریں گے اور یاد رکھیں گے, اور ثواب جاریہ کے طور پر اپنے دوست و احباب میں بھی اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں گے. یہی ثواب جاریہ ہے. ہم تو مر کے چلے جائیں گے, مرنے کے بعد یہ ہم جتنا دوسروں تک پھیلائیں گے, دوسروں کو سکھائیں گے, خود سیکھ کر کے یہ سب کا سب ہمارے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا. کل قیامت کے دن آدمی جو ہے ایک ایک نیکی کا محتاج ہوگا. ہم خود جو ہے اتنے اعمال کر کے جنت کا سودا, جنت کو ہم حاصل نہیں کر سکتے, لیکن ثواب جاریہ کے طور پر کچھ اعمال کر کے جائیں گے. تو ہم تو مر کر ہمارے کھاتے کو بند کر کے چلے جائیں گے, لیکن کچھ اعمال ایسے ہیں, ان میں سے یہ بھی ہے جو آدمی علم سیکھے اور دوسروں کو سکھائے, مرنے کے بعد بھی اس کا ثواب اس کو پہنچتا رہتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. دوبارہ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو آپ حضرات نئے ہیں تو ضرور سبسکرائب کر لیں, اور ویڈیو کو شیئر کرنا نہ بھولیں اور لائک کرنا بھی نہ بھولیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دعاؤں کی درخواست ہے.